أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاة قائمة والفصل مع السلطان الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے فتح مکہ. مکہ دنیا پہ سب سے پرانا شہر ہے اور اس میں جو کعبۃ اللہ ہے وہ کائنات میں سب سے پہلا گھر ہے. فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم نے بنایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر اس کے بعد قریش نے بنایا. آج تلک اس کی تعمیر و ترقی ہو رہی ہے بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی. مکہ مکرمہ، اس کا قرآن میں لفظ آیا ہے بکہ. مکہ کو بکہ بولا گیا. تو یہ کائنات کا سب سے پرانا تاریخی شہر ہے. فرشتوں کی عبادت اس میں ہے، جنوں کی عبادت اس میں ہے، انسانوں کی عبادت اس میں ہے. دنیا میں سب واحد وہ گھر ہے جہاں ہر مخلوق نے جو دنیا پہ اس وقت ہے، سانس لے رہی ہے، جن کو عقل و شعور ہے، انہوں نے عبادت کی ہے. صرف یہ واحد ایسی جگہ ہے. اس آیت میں مسجد حرام کا تذکرہ ہے. فتح مکہ ہجرت کے 8ویں سال ہوئی. مکہ کی فتح ہجرت کے تقریباً 8 سال بعد ہوئی. آپ تصور کیجئے کہ اس فتح سے پہلے کس قدر دشوار حالات تھے، کون سا ظلم تھا جو کفار نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روا نہیں رکھا. کون سی زیادتی تھی،
کون سا ظلم تھا جو آپ کے ساتھ نہیں کیا گیا؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مجھے اللہ کے راستے میں تکلیف دی گئی ہے کسی نبی کو نہیں تکلیف دی گئی۔ اپنے گھر سے ہی کوئی نکال دے پکڑ کے، شہر چھوڑنے پہ مجبور کر دے، کوئی راستے میں چلتا آپ پہ کوڑا پھینک دے، کوئی آپ کو گالی دے دے، کوئی آپ کے نام کو بگاڑے، جرم کیا ہے؟ جرم سوائے اس کے کوئی نہیں کہ وہ ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے۔ کبھی یاروں دوستوں کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ ہجرت ہوئی ہے 53 سال کی عمر میں۔ 50 سے بڑی عمر میں آدمی ضعیف ہو جاتا ہے، اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں۔ وہ کون سی ایسی طاقت اور قوت تھی جو آپ کو اللہ کی توحید بیان کرنے پہ مجبور کرتی تھی؟ طائف میں گئے، وہاں سے پتھر پڑے، جسم لہو لہان ہو گیا۔ یارا آج کے اس ماحول میں بات کرنی بڑی آسان ہے، کیوں؟ مقتدی اپنے ہوتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، سر بھی دنتے ہیں، اللہ اکبر کے نعرہ تکبیر بھی بلند ہوتے ہیں، لوگ عزت بھی دیتے ہیں، احترام بھی دیتے ہیں کہ قاری صاحب، خطیب صاحب، حافظ صاحب وہ دنیا کی کیسی شخصیت ہے، یتیم ہے، بے سہارا ہے، سوائے اللہ کا اس کو کسی کا آسرا نہیں، سارے سہارے ہی چھن گئے۔ پیدائش سے پہلے باپ کا، 6 برس میں ماں کا، 8 برس میں دادا کا، اور جب نبوت کا اعلان کیا 2 سہارے تھے اللہ کے بعد، ایک بی بی خدیجہ اور ایک چچا ابو طالب، دونوں سہارے بھی اللہ نے چھین لیے اور آپ کا رہنا دشوار ہو گیا۔ کبھی نماز کی حالت میں گندگی رکھی جاتی، سجدے میں پڑے ہیں، وہاں گندگی کے ڈھیر لگا دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ لحاظ نہ کیا جاتا کہ بڑی عمر کا ہے، چھوٹی عمر کے لڑکے اٹھ کے محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے، اور گالی دینے والے بیگانے نہ تھے، کوئی آپ کے چچا کا بیٹا ہے، کوئی آپ کی پھپھو کا بیٹا ہے، کوئی آپ کے ماموں کا بیٹا ہے، کوئی آپ کی خالہ کا بیٹا ہے، رشتے میں کوئی آپ کا چچا لگتا ہے، کوئی آپ کا تایا لگتا ہے، اور تو اور سگا تایا، باپ کا بھائی، ایک دادے کی اولاد، ابو لہب، سب سے پہلا مخالف آپ کا وہ ہے جو کہتا ہے تبن لک یا محمد، اے محمد نعوذ باللہ تو تباہ ہو برباد ہو جائے۔ سگا تایا کہتا ہے، بیگانے تو بیگانے، جب اپنے گالی دیتے ہیں، اپنا برا کہتے ہیں تو دل دکھتا ہے، کیوں ایک طرح کا شریکہ بھی ہے۔ آپ کی 2 بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ، ان کے نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے گھر میں، رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا سسر بھی لگتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ ان دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی ہے اور رسول اللہ بے سہارا ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی سہارا نہیں، صرف اللہ کا سہارا۔
پھر ہجرت کا اعلان ہوتا ہے، اور آخری مرتبہ اپنی اپنی ذرا نظر دوڑائیں. اگر مجھے میرے گاؤں سے نکالا جائے، آپ کو اپنے شہر سے نکالا جائے تو کیسا محسوس ہوگا؟ رات کی تاریکی میں 3 بندے ساتھ، ایک خود ابو بکر اور ابن فہیرہ جو راستہ بتلانے والا تھا. مکے کو آخری مرتبہ دیکھا، خانہ کعبہ کے سامنے آئے. اے اللہ کے گھر، میرا دل نہیں چاہتا تجھے چھوڑ کے جاؤں، تجھے دیکھنا بھی ثواب، تیرے ساتھ اپنا سینہ لگانا بھی ثواب، تیرے ملتزم سے چمٹ چمٹ کے دعائیں کرنا بھی ثواب، تیری زیارت بھی ثواب، تیرے پاس رہنا بھی ثواب. اگر یہاں موت آ جائے، قیامت کو اسی حالت میں اٹھایا جائے. میں نے بہت ظلم سہے، مجھے یہاں مارا بھی گیا، مجھے گالیاں بھی دی گئیں، لیکن تیرے بیٹے، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. وہاں سے پھر 3 دن غار میں رہے، جسے غار ثور کہا جاتا ہے. وہاں چھپتے چھپاتے وہاں سے پھر مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور وہ یثرب کہ جسے رسول کے آنے سے مدینہ الرسول کا شرف حاصل ہوا، جو آج بھی مسلمانوں کے دل کا سرور ہے. کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں مدینے سے پیار نہیں ہے؟ کون سی ایسی آنکھیں ہیں جو مکہ کے شہر کو دیکھ لیں لیکن مدینہ کو دیکھنا پسند نہ کریں؟ وہ کتنے ہی مبارک لوگ جنہوں نے روضہ رسول کو دیکھا، اس کی زیارت کی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مرکت کو دیکھا جہاں آپ لیٹے ہوئے. وہ جو بی بی عائشہ کا گھر ہے نا، اس گھر میں وحی آیا کرتی تھی، جبریل آیا کرتے تھے، میکائیل آیا کرتے تھے. بستر پہ ہوتے تب، مسجد میں ہوتے تب، چلتے پھرتے تب. اللہ اکبر. ختم ہوا، دوسرے سال کا آغاز ہے غزوہ بدر. مسلمان فاتح. اگلا سال 3 ہجری غزوہ احد، درمیانہ آخر فتح مسلمانوں کی، کچھ شکست مسلمانوں کو ہوئی. چوتھا سال سکون کا. 5واں سال غزوہ خندق، بھوکے رہ کے وہ خندق کھودی مدینہ طیبہ میں 2 جگہ سے. 2 طرف پہاڑ، 2 راستے کھلے، ان 2 راستوں میں خندق کھودی گئی. اور خندق کھودنے میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش. ایک صحابی بے ہوش ہو گیا. کیا ہوا؟ بھوک لگی ہے. لوگ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیٹ پہ پتھر بندھے، ایک ایک پتھر بندھا، کھانا نہیں ہے. پتھر اس لیے باندھا ہے کہ کمر سیدھی رہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میں تمہیں بتلانا نہیں چاہتا تھا، آپ نے اپنا کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ قربانیاں آپ کہتے ہیں فتح مکہ، اس کے پیچھے اس رسول کی لازوال قربانی ہے. اس مقدس مطہر محترم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بے شمار قربانیاں، اور وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے نمونہ حیات. کائنات میں سارے لوگوں کی سیرت پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے،
میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ذرا بھی داغ اور بوجھ نہیں ہے۔ پھر غزوہ خیبر، یہودیوں کو شکست دی۔ غزوہ خندق کے بعد غزوہ خیبر۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتی ہے، جسے قرآن نے کوڈ کر دیا سورہ الفتح میں آیت نمبر 27۔ آپ نے خواب دیکھی کہ میں اور اب میرے صحابہ احرام باندھا ہوا ہے اور مسجد حرام کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، اور 6 سال ہو چکے تھے خانہ کعبہ کی شکل دیکھے، گھر بار چھوڑے، جس مکے کو چھوڑا تھا وہ مکانوں پہ کسی نے قبضہ کر لیا، اپنا کوئی نہیں، اور یہ میرا وہ واحد پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، واحد لیڈر ہے جس نے اپنے مکانات کا بھی کبھی مطالبہ نہیں کیا، وراثت ہی کوئی نہیں، اور رسول کی وراثت دنیا نہیں ہے، اس کی وراثت یہ قرآن کریم ہے اور اس کی احادیث، وہ آج ہم تک فیض پہنچ رہا۔ پھر خواب دیکھی، صحابہ تیار ہو گئے، 1400 صحابہ تقریباً، احرام باندھے، قربانی کے جانور لیے، مکے کی طرف روا دوا۔ ادھر کافروں کو خبر پہنچ گئی کہ جی مسلمان آ رہے ہیں، یہ طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے 70 سردار مارے تھے، ہمارے بچوں کو یتیم کیا تھا، ہماری عورتوں کو بیوہ کیا تھا، آج ہمارے شہر میں آیا ہے، ہم اسے اپنے شہر میں گھسنے نہ دیں گے۔ ڈٹ گئے، ارد گرد کے قبائل کو اکٹھا کیا، اور جس سے ہم لڑنے گئے تھے آج خود آ گیا۔ اور غزوہ خندق کے بعد حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب یہ نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے، اور پھر گئے۔ حدیبیہ مقام پہ جگہ ہے آج بھی، وہاں آپ کی اونٹنی قصبہ رک گئی، چلنے سے انکار کر دیا، بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا خلعت القصبہ، یہ قصبہ رک گئی ہے، تھک گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، جہاں حکم ہوگا وہاں بیٹھ جائے گا۔ پھر ہٹ گئے لوگ، اونٹنی اٹھی، حدیبیہ کے سب سے دور والی جگہ میں چلے گئی، وہاں بیٹھ گئے، احرام باندھے ہوئے۔ کفار کہتے عمرہ نہیں کرنے دینا، اور یہاں ان مولویوں پہ ترس آتا ہے، ساری زندگی پڑھتے رہے مختار کل مختار کل، معاف کیجئے، مشکل کشا، حاجت روا، ساتھ 1400 صحابہ بھی ہیں۔ اللہ کی قسم ہے دنیا جہان کے پیروں کو میرے ایک صحابہ پہ قربان، ایک صحابی پہ قربان کیا جا سکتا ہے، اور ان کی اوقات کیا ہے مرے ہوں کی؟ رسول اللہ وہی ہے صلی اللہ ہو، اور یہ بات اس کو سمجھ آتی ہے جس کو اللہ کی توحید کا شعور ہے، وگرنہ لوگوں نے شرک میں کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ کی سیرت پڑھی ہو، کوئی آپ کو مختار کل کبھی نہ کہے۔ اس قرآن کا ترجمہ رمضان میں پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، دل کی کایا نہ پلٹ جائے تو پھر کہنا۔ روزہ بھی رکھتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، کیا فائدہ ایسے روزوں کا؟ اللہ پاک توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ ادھر کفار کے پھر آ گئے پیغام لانے والے، سلو کر لو، اس سال عمرہ نہیں کرنا، 3 شرطیں،
ظاہر دیکھنے میں مسلمانوں کی بے عزتی تھی کہ جی عمرہ نہیں کر رہے. 3 شرطیں، اس سال عمرہ نہیں، اگلے سال آؤ 3 دن رہو، ہم مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، 3 دن بعد عمرہ کر کے واپس چلے جانا. آپ نے فرمایا مجھے منظور. کہا اگر ہمارا کوئی تمہارے پاس چلے جائے مکے سے مدینے میں، تم واپس کرو گے، اگر تمہارا مدینے سے مکے میں ہمارے پاس آ جائے مرتد ہو کے، ہم واپس نہیں کریں گے. فرمایا قبول. اور تیسری شرط کہ جی 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. مکے کی فتح کو سمجھنے کے لیے صلح حدیبیہ کو دیکھنا ضروری. مسلمانوں کو طیش آ گیا، ایک تو عمرہ نہیں کرنے دیا جا رہا، دوسرا پھر جو ہمارا جائے واپس نہ دیں، ان کا آئے واپس لے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہنے لگے حضرت عمر یہ تو جی ہماری حقارت، ہماری بے عزتی، ان کا آئے واپس کریں، ہمارا جائے واپس نہ دیں. فرمایا جو ہماری طرف سے چلا گیا اللہ نے اس کو ہم سے دور ہی کر دیا، اور جو ان کی طرف سے آ گیا اس کے دل میں ایسا اثر ہوگا دوبارہ پھر پلٹ کے آئے گا، چاہے ہم واپس ہی کیوں نہ کر دیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول آپ سچے نہیں ہیں؟ ہاں عمر میں سچا ہوں. آپ کی دعوت سچی نہیں ہے؟ ہاں سچی. تو پھر اللہ کے رسول ذلت کس لیے، آج عمرہ کس لیے نہیں کرنے دیا گیا؟ فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی باتوں کو بہتر جانتا ہوں. پھر صحابہ کو کہا اٹھو قربانی کرو. صحابہ ہل ہی نہیں رہے، سارے ساکت غمزدہ. وہاں سے خواب سوچ کے آئے تھے، رسول کا خواب بھی ہے کہ یہاں عمرہ کریں گے، اپنا گھر دیکھیں گے، اور یہاں عمرے کی اجازت نہیں ہے. سارے غمزدہ. آپ کی بیوی غالباً ام سلمہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول بڑے پریشان کہ جی میں کہتا ہوں قربانی کرو، کوئی اٹھ کے قربانی نہیں کر رہا. اور یہ تو وہ ہیں جو آپ کے تھوک کو چاٹتے تھے. آپ وضو کرتے تو ان قطروں کو اپنے جسم پہ ملتے کہ خوشبو کا سبب ہے. آپ کے جسم سے نکلنے والے پسینے کو اپنے پاس شیشیوں میں محفوظ رکھتے کہ اپنی خوشبوؤں کی قدر و قیمت اور بڑھ جائے. آج میرے لیے جانے دینے والے میری بات ہی نہیں سن رہے. وہ بیوی کہتی ہے، زوجہ محترمہ کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھ کے قربانی کیجئے، انہیں ابھی بھی انتظار ہے شاید عمرے کا حکم آ جائے، عمرے کا حکم آ جائے. آپ نے اٹھ کے قربانی کی اور پھر صحابہ نے قربانی کی. ادھر سے بھیجا گیا حضرت عثمان ذو النورین. اور یاد رکھیے، اور میں علم غیب کا دعویٰ کرنے والوں سے سوال کرتا ہوں، بیعت رضوان کیوں ہوئی؟ اگر آپ کو پہلے علم تھا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے تو بیعت کیوں لی؟ اور اس بیعت کو اسی سورت فتح میں آیت نمبر کرا فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اس بیعت کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور قیامت تک لوگ پڑھتے رہے. پھر لوگوں سے بیعت لی، لوگ بیعت کرتے گئے، بیعت کرتے گئے. آخر میں فرمایا عثمان کا ہاتھ، یہ رسول کا ہاتھ ہے، اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھا، یہ عثمان کا ہاتھ. پھر بعد میں پتہ چلا خبر جھوٹی ہے. وہاں سے مدینہ لوٹ آئے غم زدہ. اگلے سال عمرہ کیا 3 دن کے لیے.
3 دن مکے میں رہے، اور کیسی اللہ کی قدرت ہے، کفار کو اللہ نے باہر نکال دیا، اور اکیلے رسول اللہ آپ کے صحابہ بڑے شوق سے اپنے گھروں کو بھی دیکھتے ہوں گے، یہ یہاں پیدا ہوا، یہ یہاں رہا، یہ میری گلی۔ آپ یہ 2 سال بعد آئیں باہر کے ملک سے یا کہیں سے تو اپنی گلیوں کو دیکھتے ہیں، یار میری گلی، بات تو آ کے اس زمین کو چوم لیتے ہیں، یار میری جنم پوجی۔ تو رسول کی کیفیت یا اس کے صحابہ کی کیسی ہوگی کہ 7 سال کے بعد آئے ہیں تو اپنے شہر کو دیکھا تو کیفیت کیسی ہوگی۔ 3 دن وہاں رہے، عمرہ کیا، زمزم پیا، وہاں سے واپس چلے گئے۔ اگلے سال پھر پلان بنایا، چونکہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، آپ کے قبیلے کا ایک شخص مار دیا، بنو خزاع نے۔ 2 قبیلے تھے علیحدہ، ایک بنو خزاع ایک بنو بکر۔ بنو خزاع آپ کا تھا، بنو بکر قریش کا قبیلہ، یعنی ان کا حمایتی تھا۔ بنو بکر کے آدمیوں نے بنو خزاع کے آدمی کو مار دیا جو رسول اللہ کا حلیف تھا۔ اب بدلہ نہ وہ دے، کہتے جی بدلہ نہیں دینا۔ آخر اللہ کے رسول نے معاہدے کا بائیکاٹ کر دیا، وہ جو صلح حدیبیہ کیا تھا کہ تم خلاف ورزی کر رہے ہو، تم ہمارا ساتھی مارا ہے، اس کا بدلہ نہیں دیتے، فدیہ، تو جی معاہدہ ختم۔ ابو سفیان وہاں سے بھاگے آئے، ابھی کافر تھے، مسلمان نہیں، بعد میں مسلمان کہ معاہدہ برقرار کر۔ اللہ کے رسول نے بات ہی نہیں سنی، اور پھر آپ نے خفیہ پلاننگ کی، اپنے صحابہ کو بتایا کہ ہم نے مکہ جانا ہے، اور خاص صحابہ کو فرمایا خبردار یہ خبر مکے سے مدینے سے باہر نہ جائے، کافروں کو پتہ بھی نہ چلے، ہم ان کے سر پہ پہنچ جائیں۔ ایک صحابی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے خط لکھ دیا مکے والوں کو کہ جی اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اپنا اسباب مہیا کر لو، تیاری کر لو۔ اللہ نے رسول اللہ کو وحی کر دی کہ فلاں عورت جا رہی ہے، فلاں وادی میں ہے، اس کے بالوں کے گچھے میں یہ خط ہے جو حاتب نے لکھا ہے مکے والوں۔ حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا کو۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ شان علی پہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی بات نہیں کرتے حضرت علی کی، اور ہم سے زیادہ بات کون کرتا ہے اس مرشد کی؟ انہیں میں مولا علی کہتا ہوں، مولا علی مانتا ہوں، میرا ایمان بھی وہی ہے، میرا یقین بھی وہی ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا اس میں ایمان نہیں ہے۔ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان پہ کروڑوں اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ تو پھر انہوں نے جا کے پکڑ لیا، کہتے تلاشی دے، عورت ذات۔ اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے۔ اس نے کہا خط کی بات کرتے ہو، مجھے اس ذات نے بھیجا ہے جس کے پاس جبریل آتا ہے، اور کوئی اور بتاتا تو میں جھوٹ سمجھتا، مجھے بھیجا ہی اس نے ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ کلام اس وقت کرتا ہے جب اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی۔ خط نکل آیا رسول اللہ کے سامنے، خط حاتب کی طرف سے، بدری صحابی۔ حضرت عمر کہنے لگے اس منافق کی میں گردن اتار دوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں عمر تجھے کیا معلوم ہے، اور یہ بدری ہے، اور شاید اللہ نے بدر والوں کو کہہ دیا کہ جو عمل کرو چاہو میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو سامنے آئے، حاتب سے کہا ہاں جی کیوں خیانت کی؟ اس نے کہا یہ خیانت کوئی نہیں، آپ کے ساتھی اور آپ تو مکے والوں کے خاندان سے، میری زمین ہے وہاں مال ہے، میں باہر سے آیا تھا، مکے کا نہیں تھا، اور آپ نے جیت تو جانا ہی ہے، مکہ فتح کر لینا ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ، تو میں نے اپنی طرف سے اس لیے خط لکھ دیا کہ مکے والے پھر میرا سامان کی حفاظت کریں گے کہ اس نے ہمیں خط لکھ دیا، اور نہ آپ سے کبھی غداری کر سکتا ہوں، میرا دین بھی تو ہے، میرا ایمان بھی تو ہے۔
پھر وہاں سے چلے مکہ، پتہ ہی نہیں چلا مکہ والوں کو، بالکل جب سر پہ پہنچ گئے وہاں پھر جب اترے مکے والوں کے آسان خطا 10,000 کا لشکر، اور یہ عدلے کا بدلہ ہے، غزوہ خندق میں 10,000 تم لے کے آئے، آج میرا محمد لے کے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کل تم بھاگ کے آ گئے تھے، آج اللہ اس کے ہاتھ پہ مکہ کو فتح کرے گا۔ پھر وہاں معمولی سی لڑائی ہوئی، صلح حدیبیہ اور مکہ کے فتح کے درمیان عمر بن عاص، خالد ابن ولید، خالد سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، جہاں جس جنگ میں گئے کبھی شکست کھائی نہیں، غزوہ خندق میں بھی اور غزوہ احد میں، اور آپ کے جو 70-72 صحابہ شہید ہوئے تھے وہ حضرت خالد کی وجہ سے شہید ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کیا تھا۔ مکے کی فتح میں سب سے بڑا لشکر کے کئی حصے کر دیے تھے، اور اپنے لشکر کے بعد جو آپ کا مین تھا، اس کے بعد سب سے بڑا جو گروہ تھا، لشکر تھا، وہ حضرت خالد بن ولید کا تھا۔ پھر مکہ فتح ہو گیا، اور آپ کی حالت کیا ہے؟ سر جھکا ہوا، اور یہاں جھوٹے کیس جیت کے اشتہارات دیتے ہیں، فلاں صاحب نے کیس جیت لیا، عدالتوں میں جھوٹے کیس، پیسے لگا لگا کے، وکیل خرید کے، جج خرید کے، گواہوں کو خرید کے، اوے 200 روپے پہ قرآن اٹھانے والے وہاں خوش ہوتے، اللہ کو بھی ناراض کرتے، اپنا ایمان بھی خراب کرتے۔ اور اس رسول کو دیکھیے، فتح ہو چکی ہے، سر آپ کا اپنی اونٹنی کا جو آگے والا حصہ اس پہ لگا ہوا، سجدہ شکر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں جیسے دنیا کے حکمران کرتے ہیں ہم نے فتح کر لیا، نہیں، وہاں بھی ربنا لک الحمد کہا، لبیک اللہم لبیک، یہ کہتے ہوئے مکے میں داخل۔ پھر اگلا دن ہوا، وہی گالیاں دینے والے، وہی پتھر مارنے والے، وہی نام بگاڑنے والے، وہی، اور زندگی میں آپ کو کسی کی شہادت کا اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا کہ اپنے چچا حضرت حمزہ کا ہو رضی اللہ عنہ۔ 2 رشتے حضرت حمزہ کے ساتھ، ایک تو سگا چچا بھی ہے اور ایک رضائی بھائی بھی ہے۔ جس لونڈی کا رسول اللہ نے دودھ پیا ہے اسی لونڈی کا حضرت حمزہ نے پیا ہے، اس کو شہید کیا تھا اس مکہ والوں نے۔ آپ کے سامنے آئے، آپ مسکرا پڑے، اور خانہ کعبہ جس میں مجھے عبادت کرنے سے روکتے تھے، اللہ کی قدرت دیکھیں، آج اللہ نے مجھے اس کا بادشاہ بنا دیا، فاتح بنا دیا۔ آپ نے فرمایا میرے بارے میں کیا خیال؟ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بھائی ہیں، بڑے معزز بھائی ہیں، معاف کرنے والے۔ فرمایا جاؤ پھر آج تم سارے آزاد ہو، سب کو معاف کر دو، کسی سے بدلہ نہ لیا۔ پھر خانہ کعبہ کی چابیاں، ایک مرتبہ پہلے کے زمانے میں آپ نے، وہ عثمان تھے، حضرت عثمان جو کلید برادر تھے، بردار تھے، وہ خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی۔ یار عثمان مجھے ذرا چابی تالا کھول دے، میں نے اندر عبادت کرنی ہے۔ تو اس نے حضرت رسول اللہ کو اندر داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ آج اس کا فاتح ہے تو عثمان کو بلایا، وہ کانپتا ہوا ہے، کانپتا ہوا آیا کہ مجھے آج مجھ سے چابی لے لیں گے۔ آپ مسکرا پڑے، عثمان قیامت تلک یہ چابی تیرے خاندان میں رہے گی، سب کو معاف کر دیا۔ یہ فتح مکہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے، یہ فتح ہمیں سبق دیتی ہے کہ جب ہم کسی پہ غالب آ جائیں تو اللہ کے لیے معاف کر دیں، رسول کی سیرت پہ چلتے ہوئے۔ مجھ پہ کوئی ظلم کرے
جب میری باری آئے تو پھر میں معاف کر دوں، کیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہوں، آپ کا ماننے والا، آپ کی اطاعت کرنے والا۔ اللہ پاک ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں میں گزارش کروں گا، اس رمضان میں جو بھائی جو رشتہ دار آپس میں ناراض ہیں، لڑائیاں، اللہ کے لیے آپس میں صلح کر لیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی آپ کی سیرت کا یہ پہلو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔